ناظرین السلام علیکم. کاوش نیو یارک ٹی وی کے خاص پروگرام میں آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب مشتاق احمد کمبو صاحب کو. آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں بین المذاہب انٹرفیتھ ہارمونی کمیٹی پاکستان کے. جناب کمبو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر ہے، کرم اللہ تعالیٰ کا. کمبو صاحب اس کے ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے بھی چیف کوآرڈینیٹر ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اور کمبو صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو آج یہ بتائیے کہ جو آپ کا یہ عہدہ ہے اور جو بین المذاہب کے پلیٹ فارم پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس میں ایک عام آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے فرقے سے تعلق ہے، ایک عام آدمی کو یہ جو مسائل آپس میں آ جاتے ہیں، فرقہ واریت یا کسی بھی دوسری قوموں کو دہشت گردی، ان سب چیزوں کو سے دور رہنے کے لیے کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ارشد بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا، میر صاحب کا اور آپ کے ٹی وی چینل کاوش کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے یہ اس اہم پہلو پہ آج بات کرنا چاہیے، جبکہ بہت سارے اینکرز جو ہے نا وہ اس چیپٹر کو چھیڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایسے میسیج ہیں اگر قوم تک جائے تو قوم میں ایک وہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے قوم کے اندر، اور وہ برداشت کا کلچر پیدا ہوتا ہے. مگر افسوس کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو مجھ پہ سوال کیا ہے کہ رواداری، امن، یہ دیکھیں، میں تو بینگ مسلم یہ کہوں گا ٹھیک ہے کہ اگر قرآن ہے تو اس کے جو اشارات ہیں یا میسج ہے وہ بھی امن کا ہے. اگر انجیل ہے تو اس کے اندر جو میسج ہیں وہ بھی امن کے ہیں. توریت کے اندر بھی ہیں، زبور بھی امن کے میسج ہیں. ٹھیک. اب معاملہ جو میں نے دیکھا ہے سابقہ ادوار کے اندر، پاکستان کے اندر یا دیگر ممالک، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، افغانستان کے اندر، ایران کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، کہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ وہ بم بلاسٹ ہو گیا ہے، فلاں جگہ پہ اتنے آدمی مار دیے گئے ہیں، فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ دہشت گرد آئے، انہوں نے اتنے آدمی مار دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ ساریاں آؤٹ آف دین کی باتیں ہیں، یعنی کہ اسلام سے ان کا یا کسی مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں. پہلی تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے جو ایسے معاملات کے اندر انوالو ہیں افراد، وہ مذہبی نہیں ہو سکتے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. تیسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں بڑا صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل. اگر قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے تو کیا کرسچنس کی جو کتاب ہے انجیل اس کے اندر نہیں لکھا ہے؟ اس کے اندر بھی ہے. توریت کے اندر ہے، زبور کے اندر ہے. یعنی کہ جہاد کا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو ایک طرف رکھ کے بات کروں. جہاد جو ہے کہاں کہاں فرض ہے، کیسے فرض ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. یہ جو دہشت گردی، فرقہ واریت اور سہولت کاری اور ایسے عوامل جس سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، جاتی رہی ہیں یا جانے کے خدشات موجود ہیں مختلف ممالک کے اندر، مختلف اضلاع کے اندر، تو یہ اتنا بڑا اور اس ہائی لیول پہ اس کو سوچنا چاہیے جیسے ایک انسان کی ڈیتھ ہو رہی ہے نا تو اس کو پانی کی یا انجیکشن کی ضرورت ہے. اس کو ایسے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر 84 کے اندر پاکستان، 82 کے اندر پاکستان کے اندر جب یہ بیماری آئی، میں اس کو بیماری کہتا ہوں، یہ بیماری آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ کتنے ممالک ایسے بھی تھے جنہوں نے اس بیماری کا سامنا کیا. ٹھیک ہے. کیسے؟ وہاں پہ عالم قتل ہو گیا، وہاں پہ طالب علم قتل ہو گیا، وہاں پہ بم بلاسٹ ہو گیا، وہاں پہ وہ فائرنگ کر دی گئی. یہ آج آرمی کے اسکول پہ بچے تھے ان کو مطلب شہید کر دیا گیا. فلاں دربار تھا وہاں پہ یہ معاملات ہو گئے، وہاں پہ دیکھے فائرنگ ہوئی، اتنے آدمی ہو گئے. یہ ہوتی ہے ہراسمنٹ. ہراسمنٹ یعنی کہ کسی بھی ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے یا دیگر جو ممالک ہیں جو اس ملک کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ایسے ہتھ گنڈے یا ایسی تخریبی سوچیں
یا ایسے لاہے عمل تیار کر کے سامنے رکھے جاتے ہیں جو میری سمجھ میں آئی بات. کیوں کہ میں نے دیکھا جیسے 72 میں نے دیکھا تو اس کے بعد مجھے میری پاکستانی گورنمنٹ کے جو میرے ضلع کے آفیسرز تھے انہوں نے مجھے امن کمیٹی کے اندر شامل، امن کمیٹی تھانے کی امن کمیٹی تھی کہ ابھی ٹھیک آپ ایسے کریں گے. یار اکثر ہوتا ہے کہ وہ نا جب لوگ عزاداری کرنے کے لیے نکلتے ہیں شیعہ حضرات تو وہ سنی ان کو مداخلت کرتے ہیں یا اہل حدیث مداخلت کر دیتے ہیں یا دیوبندی مداخلت کرتے ہیں. تو جب مداخلت کی جاتی تھی تو تب جھگڑے ہوتے تھے. دیکھیں ان کا اپنا عقیدہ ہے ماتم کرنا. اگر میرا عقیدہ ماتم کرنا نہیں ہے تو میرے خیال میں مجھے اس کے عقائد کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، نہ ان کو چھیڑنا چاہیے. جی بے شک. اگر میں سچا پاکستانی ہوں، اپنے ملک سے محبت رکھتا ہوں، تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ چل رہے ہیں، تم اپنے عقیدے کے مطابق چلو اور کسی کے مذہب کو برا مت کہو. اس لیے اگر کسی کے جھوٹے مذہب کو بھی تم برا کہو گے نا وہ تمہارے اچھے مذہب کو برا کہے گا، جس سے فساد برپا ہوگا، اور اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اصل میں ہوا کیوں؟ جی اب دیکھیں پاکستان کے اندر اکثر یہ معاملہ سب سے زیادہ پاکستان کرائسس کا شکار ان چیزوں کی بدولت ہوا. ٹھیک ہے. کہ پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر، روز کی بنیاد پر شیعہ، سنی، دیوبندی اور بریلوی فساد. ٹھیک ہے. پوری قوم کو اس طرف لگا دیا گیا. ٹھیک ہے. وہ کنہوں نے لگایا؟ کیسے لوگ تھے وہ؟ وہی لوگ ہیں جو پاکستان یا اپنے ملک کی سالمیت سے کھیلتے تھے یا اپنے مفادات کے لیے. بعض اوقات ایسا بھی ہے سوچنے میں یا دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے سیاستدان بھی ایسے کام کرتے تھے، یعنی اس کی آڑ میں جی اس کی آڑ میں وہ ایسا کام کرتے تھے. ناظرین، کمبو صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو عام آدمی کی لائف پہ جو ہے کن کن چیزوں کے افیکٹس آنے سے یہ سارے مسائل آتے ہیں. تو تھوڑا سا حالات بتائیں، تھوڑی سی وضاحت اور کیجیے ہمارے لیے. اب جب یہ عوامل پاکستان یا کسی ملک کے اندر بھی شروع ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہے نا وہ قوم کے اوپر، عوام کے اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس سے وہ مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر یا ذہنی طور پر آپ کہہ لیں کہ یا وہ اپنی جو ایک اس کی لائف ہوتی ہے جنرل اس میں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اثرات یہاں تک اثر کرتے ہیں کہ آج اگر یہاں پہ لاہور کے اندر کوئی معاملہ ہوا ہے تو لاہور کے اسکول بند ہیں. جی. جو ملٹری ہے وہ بھی بھاگ رہی ہے، جو پولیس ہے وہ بھی بھاگ رہی ہے، جتنی وہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ سب کو اسی کا پتہ ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ فلاں گھر کے اندر ڈکیٹی بھی ہو گئی ہے، اس کا نہیں پتا. ان کو یہ پتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بم بلاسٹ ہو گیا، ہم نے وہاں جانا ہے، ہم نے ریسکیو کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. تو کتنا متاثر ہوتا ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں جو جس پہ میں آنا چاہتا ہوں، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے اگر ہم اپنی الہامی کتابوں کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں، ان کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں یا جو رسول نے ان کی احادیث یا ان کی تفسیر کو آگے مطلب لکھا ہے یا کہا ہے وہ کیا ہے. تو میرے خیال میں اگر مسلمانوں کے امام، مسجد، خطیب یا جو عالم دین ہے وہ صرف قرآن پاک کو موضوع رکھیں، کسی مسلک کو موضوع نہ رکھیں، کسی کے مذہب کو موضوع نہ رکھیں، تو یہ پرابلم کریٹ نہیں ہوگی. جب ہم کسی کے مذہب کو، یعنی کہ میں بیٹھا ہوں سنی کی اپنا چیئر پر یا ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں سنی مسجد میں ہوں، تو جب میں شیعہ کو برا کہوں گا تو شیعہ آپ کو معاف تو نہیں کروں گا. مطلب ہے فرقوں کو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جب ہم دیکھیں، اب ہم امریکہ کے اندر رہتے ہیں، آپ بھی امریکہ کے اندر، اور سینئر صحافی ہیں یہاں کے، ایک عرصہ سے آپ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. تو جب ہم کسی کو برا نہیں کہتے تو وہ کیا ہمیں برا کہتے ہیں؟ بالکل نہیں. اب دیکھیں نا، ہم یہ سامنے مکی مسجد ہے، یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کرسچنز ہی ہوتے ہیں نا جو آفیسرز ہیں. ہاں جی، وہ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ کتنا کمپنسیٹ کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ مائنارٹی ہیں،
نہیں، اس وجہ سے کہ ہم امریکن شہری ہیں، امریکہ کے رہنے والے ہیں، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئیں، ان کا تحفظ ضروری چاہیے، بالکل وہ دیتے ہیں، وہ اپنا جان کر رہے ہیں. تو اسی طرح انجیل جی جو ہے بائبل اور زبور اور توریت، جی اس کو صحیح طریقے سے مطالعہ کیا جائے تو میرے خیال میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی جگہ پر کوئی ایسا میسج نہیں دیا، پیغام نہیں دیا جس کے اندر شر ہو. جی اور کوئی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے رسول آئے ہیں سب مبرہ ہیں ہر شر سے وہ پاک ہیں. بالکل تو یہ جو ہے معاملہ، یہ تو ٹوٹل شر ہے. ٹھیک ہے. ہم جب تک بنیادی طور پر اپنے مذاہب کی گہرائیوں میں جا کر اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، جب قرآن پاک ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ زمین پر فساد مت برپا کرو، جی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جی تو فساد کیا ہے؟ فساد یہی ہے نا. جی جی سورۃ نساء ہے، اس کے اندر عورتوں کے حقوق ہیں، جی بھی عورتوں کے ساتھ ایسی رواداری رکھی جائے، جی جی ہم وہ نہیں کرتے. بچوں کے ساتھ ایسا بھی اگر کوئی غیر مذہب آ جائے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. جیسے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب وہ راہب آئے ہیں، وفد آیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا جائے. تو یہ ایک رواداری کی مثال ہے. ہاں جی جب تک ہر مذہب، ہر انسان کے اندر بہترین سوچ اور بہترین رواداری نہیں آ جاتی تب تک امن نہیں آتا. جی ایک بات. دوسرا بات، اگر کوئی بات کہتے ہیں نا آپ سے جھگڑنے کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں، اس کے اوپر کبھی صبر کرو، درگزر کرو. مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسجد تھی، تو ایک اسی طرح اس دور کا ایک آدمی جو نان مسلم تھا وہ آیا اور اس مسجد کے ایک سائڈ پہ پیشاب کر دیا. تو وہ کر رہا تھا، تو صحابہ کرام میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ موجود تھے، ہاں، ایک نے کہا کہ میں ایسے روکوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، رک جاؤ. ہاں جی، تو اس سے وہ کر لیا. اس کے بعد اس کو سمجھایا گیا کہ یہ جو ہے یہ عبادت کا ہے، تو اس کا احترام کریں. ہاں، تو آئندہ جو ہے آپ کو کہہ یہی بات ہے. وہ آپ کے اس نے سلوک سے بڑا خوش ہوا. دیکھیں یہی رواداری ہے. جی 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 جی. اور امن رواداری میں سے ہے. جی، امن میں سے رواداری نہیں ہے. جی جی جی. رواداری میں سے امن ہے. اگر آپ رواداری کریں گے، آپ کے اندر برداشت کا کلچر ہوگا، آپ محسوس کریں گے کہ یہ انسان ہے، جی، میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں. آپ ایک جی، آپ کا میں نے ایک جگہ اور آپ کا انٹرویو کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ دوسرے کے فرقے کو چھیڑو نہیں اور اپنے چھوڑو نہیں. یہ تو بڑی پکی سی بات ہے. جی جی. دیکھیں نا، میں تمہارے گھر میں نہیں جھانکوں گا، جی، تو تم میرے گھر میں کیسے جھانک سکتے؟ جی جی جی. جب میں دیکھیں نا، یہ سیب کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، سب کی ریڑیاں، میرے سیب کتنے اچھے ہیں یہ مجھے پتہ ہے یا خدا کو. اب میں تو اپنے سیب فروخت کر رہا ہوں، میرے ساتھ والی ریڑی بھی سیبوں کی لگی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے سیب تو بہت میٹھے ہیں، اس کے کڑوے بھی ہیں اور اس کے اندر کیڑے بھی ہیں، تو وہ آپ کو معاف کرے گا؟ وہ آپ کے سیبوں میں بھی نقص نکالے گا. اسی لیے کسی کے مسلک کو مت برا کہو، کسی کے مذہب کو مت برا، کسی کے عقیدے کو مت برا کہو. جو لگا ہوا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی غیر مذہب کو بھی اس مذہب میں لانا ہے مسلمانوں میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ اس کی حکمت ہے، وہ قدیر ہے، وہ جیسے چاہے گا وہ کرے گا. لوگوں کو اصلاح کی اگر دینی ہے تو ایسے. تو یہ جو اہم باتیں ہیں کہ اگر علماء کرام ہمارے فادر حضرات یا پاسٹر حضرات یا سینیگولز کے اندر جو ان کے عالم اور راہب ہیں، اسی طرح جو مندرس کے اندر ان کے پنڈت ہیں، اسی طرح اس کے گردواروں کے اندر جو ان کے لوگ ہیں، عالم ہیں، جو وہ بریف کرتے ہیں، گرو ہیں، اگر وہ اپنی قوم کو میسج آف پیس دینا شروع کر دیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا،
فیکن، اور یہ بھی کن کی ہی نتیجہ میں دنیا بنی ہے. یہ سب کچھ کائنات کا ہمارا ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس کے اوپر ہم اپنی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بساط کے مطابق عطا کیا ہے، یا اس کے اوپر صبر شکر ہو جو، اور کسی کو پریشان مت کرو. قرآن نے ہر کتاب کے اندر یہی میسیجز جو ہے نا وہ دیکھے ہیں. جی جی، یہ سیلف میڈ ہے چیزیں. بالکل. ایک چیز جو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ہے، جیسے کسی وقت کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں اچانک کچھ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ہر بندہ کہتا ہے ان کی مدد کرو، کرنا چاہیے، فنڈز بھیج رہا ہے. اچھا، اسی طرح عام حالات میں بھی آپ ایک دوسرے کا. بغداد کا ایک قصہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک دکاندار کے پاس ایک فارنر جاتا ہے، کچھ لینے جاتا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے، تو وہ ریٹ شیٹ پوچھتا ہے اس نے، تو وہ اس کو بتایا جاتا ہے. پھر کہتا ہے مجھے دے دو. تو وہ دکاندار اسے کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ وہ سامنے والا جو سٹور ہے اس پہ بھی یہی چیز اسی قیمت میں بک رہی ہے، آپ ایسا کریں وہاں سے لے لیں. تو وہ چلا گیا، اس نے لی، لیکن پھر واپس آیا. کہتے ہیں آپ نے مجھے، آپ ہی دے سکتے تھے، وہاں کیوں کہتے ہیں میرا سارا دن کاروبار بڑا اچھا چلتا رہا اور شکر ہے اللہ کا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے اس بھائی کا تھوڑا سا سلو تھا، تو میں چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ رزق لے کے جائے. دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے. اور اس کے اوپر میں بات کیا کرتا ہوں اکثر کہ دیکھو جب تم پیٹ بھر کے کھا جاتے ہو، سو جاتے ہو، تو کبھی ہم نے پڑوس میں دیکھا ہے؟ بالکل. دکاندار نے تو دیکھ لیا نا کہ اس کے پاس گاہک نہیں آیا، تو چلو اب تم ایسے کرو، میرے پاس آئے ہو، میں نے تو بڑا کمایا، اب تم ادھر جاؤ، اس کی بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ بھی ہو جائے اور اس کا بھی رزق وغیرہ کا سلسلہ چلے. تو اس کو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی اور ایثار کے اندر رکھا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ، مثلا میں ایک محلہ کے اندر رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اب محلہ کے اندر سب سے زیادہ امیر تو نہیں ہوں لیکن درمیانہ ضرور ہوں. اگر میرے پڑوس کے اندر کوئی آدمی بیمار ہے تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیغامات ہیں ان کی روشنی میں مجھے اس گھر میں جانا چاہیے، اس کی تیمارداری کرنی چاہیے. اگر وہ غریب ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، اگر اس کے پاس ادویات کی ضرورت ہے اور اس کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے وہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کے اندرونی معاملات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے بچوں نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں، تو پھر تم مسلمان ہو. اگر میں وہاں سے تیمارداری کر کے گھر واپس آ جاتا ہوں، دعا مانگی، گھر واپس آ گیا اور میں نے یہ نہیں سوچنا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی غریب تمہارے پڑوس میں بھوکا مر جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ روز محشر تمہارے گلے کے اندر اس غریب کا بھی ہاتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے پوچھے گا کہ یار یہ تمہارے پڑوس میں اتنے عرصے سے بھوکے رہتے تھے، کیا تجھے احساس نہیں تھا؟ تم روز اس گلی سے گزرتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے، ان کے بچوں کا، ان کی بیویوں کا، ان کا رونا تجھے نظر نہیں آیا؟ آج تو روئے گا تو میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا. یہ ہے صلہ رحمی. اور اس کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اہل بیت کی جو مثالیں ہیں، صحابہ کرام کی جو مثالیں ہیں وہ واضح ہیں. افسوس کہ آج کے ہم لوگ دولت کے پیچھے چل رہے ہیں، جائیداد کے پیچھے چل رہے ہیں. مربع زمین ہے ہماری، کروڑوں فیکٹریاں ہیں، 20 کوٹیاں ہیں. ہم نے کبھی نظر نیچی کر کے چلنا سیکھا ہی نہیں، کیونکہ جب تم نظر نیچی کر کر چلو گے نا تو تمہیں لوگوں کا گڑگڑانا سنے گا، ان کا رونا سنے گا، بچوں کی چیخیں سنے گی. جب تمہارا تکبر کے ساتھ ساری ایسے ہوگا پھر اللہ تمہارے تکبر کو دیکھتے ہوئے تو تم سے وہ کام بھی نہیں لے گا، وہ کام کسی اور سے لے لے گا. لیکن تیرے تکبر کی سزا وہ کیا دے گا کہ وہی جو اس کے پاس تھا زر، دولت، روپیہ، وہ سارے کا سارا اسی کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بربادی کا باعث بنتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادوار رسول، ادوار نبوت کے اندر فرمایا زن، زر اور زمین سے احتیاط کرنا. ذرا سے مراد کیا ہے؟ آج کے اس فتن پرست دور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیا قتل و غارت پیسے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، زنا کی وجہ سے نہیں ہو رہا، زمین کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اگر بائی دے وے کوئی باپ جو ہے نا بہت ساری جائیداد چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو بعد میں کیا بھائیوں کے درمیان قتل نہیں ہوتے؟
بہنیں بچے اپنی ماں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، اپنی بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ فساد زر ہے، یہ زر کا فساد ہے. اگر زر سے دور رہیں گے ہم تو یہ فساد بھی نہیں ہوگا. ضرورت کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت بلال سے قال کو انہوں نے فرمایا کہ یار نہیں، دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں آج کا کھانا دے دیا نا، بس یہی کافی ہے، آج کا کھانا. ٹھیک ہے. شام کا بے شک نہ دینا، ہمیں صبر کی عادت پڑ جائے. تو ان اللہ مع الصابرین، قرآن پاک ہی فرماتا ہے نا، ان اللہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے اتنی وضاحت سے یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اتنی خوبصورت آیات قرآن، اتنی خوبصورت احادیث، اتنی خوبصورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کہ ہم آج اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ان کو مشعل راہ بنا کے خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. تو اس پہ اگر ہم عمل کر لیں تو کیا ہمیں خدا نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں. ایک بات، یہاں کی دولت جو ہے نا یہ نقصان دہ ہے، یہاں کی عزت نقصان دہ ہے. نہیں، ایک شعر یاد آ گیا یہاں پہ میں آپ کو، جو اس دور کے اندر ہو رہا ہے. اقبال فرماتے ہیں، مخاطب ہیں وہ کسی سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوداگری نہیں، یہ سوداگری نہیں، یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں نا، جی جی، وہ کہتے ہیں یہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. واہ. یہ سوداگری نہیں، اس کے اندر بھی مطلب تلاش نہ کرنا اپنا. ہاں جی. یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر، اے بے خبر، جزا کی تمنا تو چھوڑ دے. اگر تو نے نماز پڑھ کر بھی خدا سے جزا کی طلب رکھی تو پھر تمہارا عشق خدا کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوگا؟ وہی نا، اللہ تعالیٰ کی صرف خوشنودی کے لیے، خوشنودی کے لیے، جزا کے لیے نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی خوشنودی کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ بھی اس کو پسند بھی فرماتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے محبوب بھی اس کو اپنے جو ہے نا اس کو جو ہے نا رکھ لیتے ہیں، وہ شفاعت کا ذریعہ بنتی ہیں. تو معاملہ تو صرف یہ ہے کہ ہمیں اسلام نے، ہمیں دین نے، ہمیں سنت نے جو ادوار رسالت تھے، جو دور رسول تھے، اور یا وہ صحابہ کرام کے طریقے تھے، تو انہوں نے کیا نہیں دیا، کیا نہیں سکھایا. اگر ہم خود ہی غافل ہو کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کی ذمت ہے، نہ اس کے نبی، نہ صحابہ کرام کے، اور نہ کسی ولی اللہ کے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی ایمان افروز گفتگو ہو رہی ہے. اور ناظرین، مشتاق احمد کمبو صاحب کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں. اکثر جس کسی سے بھی ملتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ اور رسول کی گفتگو اور ان کے پیغامات کی روشنی میں جب بھی ہماری مجلس ہوتی ہے تو آج میں نے سوچا کہ کچھ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک تعارفی پروگرام ان کا جو ہے، وہ لوگ جو آپ سے متعارف نہیں ہیں ابھی، تو انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں کبھی کبھار جو ہے ہم وقتاً فوقتاً مشتاق احمد کمبو صاحب کے ساتھ ایک سیٹنگ رکھا کریں گے. اور ایسے اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، ہر کمانے والا کہتے ہیں نا اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ. تو اسی طرح، اور اگر ہم اپنی آمدنی جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہماری محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، تو اس میں سے اگر ہم کچھ حصہ ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہوئے ہمارا رزق اور بڑھاتا بھی، اور انسان کے اپنے ذاتی درجات کو بلند فرما دیتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صدقات، خیرات، زکوٰۃ، اے انسان یہ تمہارا حصہ نہیں ہے. اگر تم صاحب نصاب ہو ان کو کبھی بلاک مت کرنا، ورنہ یہ تمہارے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. بے شک. اور بے شمار فرعون، قارون اور دیگر ایسے ادوار ہیں جن کے اندر بہت بڑے بڑے بادشاہ جو ہے نا وہ اخیر میں اسی دولت کے ہاتھوں، انہی پیسوں کے ہاتھوں، انہی خوبصورت عورتوں کے ہاتھوں ذلیل اور وہ برباد ہو گئے. مثال کے طور پر آپ کتنی مثالیں میں آپ کو دوں، میرا قرآن پاک تو ہے
لیکن اس کے بعد قرآن کے نزول کے بعد جو ادوار آیا حقیقی زندگی کا، عملی زندگی کا، اور لوگوں پر جو حالات آئے ان کے اندر کیا کیا مثال ہمارے لیے عبرت کے لیے نہیں چھوڑی گئی. ٹھیک ہے. فرعون بھی تو عبرت ہے نا. جی. ٹھیک ہے. قارون بھی عبرت ہے. ہاں جی. اور سکندر ہے وہ خالی ہاتھ کے، وہ بھی عبرت ہے. تو ایسی بے شمار ہمارے پاس عبرت کی نشانیاں موجود. مثال کے طور میں ایک چھوٹی سی بات، آپ کسی بات کو اس کو سیاسی نہ کہہ دینا کہ میں کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے جھگڑے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو کتنی ننگی اور بری بری باتیں کہتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو کہتے ہیں. کیا وہ دولت مند نہیں ہے؟ ہائے ہائے. لیکن ایک بات یہ کہوں گا میں کہ یہ میرے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو تو عزت دیتا ہے. جی بے شک. وہ کبھی کسی کے لیے برا لفظ نہیں نکالتے. نہیں نکالتے. اللہ اپنے لوگوں کے لیے لوگوں کے ذریعے عزت دلواتا ہے. تو دیکھو ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، یتیمہ غربا مساکین کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا یہ 40 سال یہ وتیرہ ہے. 40 سال سے آپ نے دیکھا میں نے سینٹر بھی کھولے ہوئے ہیں، میں نے یہ بھی کر رہا ہوں، میں نے وہ بھی کر رہا ہوں، بچیوں کی شادیاں بھی کروا رہا ہوں، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. جی پاکستان میں وہ مس نہ ہو جائے. آپ پاکستان میں آپ کے آئندہ کے لیے کیا پروجیکٹس ہیں؟ ابھی کچھ چیزیں تو آپ نے مینشن کی ہیں. میں نے یہ لاہور میں ایک واقعہ دیکھا تھا، یہ تقریباً 2 سال پہلے 3 سال پہلے، کہ ایک ماں جو ہے نا وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی. اچھا. تو میں گاڑی میں گزر رہا تھا، تو میں نے ڈرائیور سے کہا یار بریک لگاؤ. میں گیا، میں نے سمجھا بیکارن ہے یا وہ بیچاری کوئی ہوگی غریب. جی. تو میں نے اس کو 100 کا نوٹ نکال کے دیا. اچھا. تو اس نے ایسے نا بڑی محبت بڑی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر مجھے کہا بیٹے مجھے پیسے نہیں چاہیے. اچھا. گھر چاہیے. اچھا. ہائے ہائے ہائے. خدا کی قسم یقین جانو ارشد بھائی، میرے پاؤں جو تھے نا وہاں کے وہاں سلب ہو گئے. اچھا. اور نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں. میں بیٹھ گیا اماں کے پاس. میں نے کہا اماں کیا بات ہے؟ کہتی ہے میری بہو نے اور میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں بیوہ ہوں. اچھا. یقین جانو میں فیصل آباد جانا بھول گیا. سب سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں فیصل آباد میں جاؤں گا لیکن اولڈ ہوم ضرور بناؤں گا. اچھا. آج میں آپ کو وہ دے سکتا ہوں الحمدللہ. اولڈ ہوم میرا انشاءاللہ 2 سال کا اس کا ٹرین ہو رہا ہے، 2-2.5 سال کا، اس کے اندر اولڈ ہوم بن جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو دکھ مجھے ملا یا وہ جو تکلیف ہوئی اس وقت مجھے تو ہوئی، اس ماں کو کتنی تکلیف ہوگی. صحیح بات ہے. خیر میں نے کسی کو پھر ذمہ دار کیا ان کو پھر میں نے کہا خیر اللہ کا شکر ہے اس کے بیٹے اور بہو کو سمجھایا بجایا وہ بیوی. یہ پہلو بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا جب آپ نے کہا نا کہ میں وہاں بیٹھ گیا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کہیں گے کہ میں اس وقت میں نے ان کے میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں. دیکھیے میں راشن تقسیم کرتا ہوں سال کے سال، کپڑے تقسیم کرتا ہوں، پیسے تقسیم کرتا ہوں. یہ کیا میرے باپ کی کوئی ملنے لگی ہوئی ہیں؟ او بابا میں بھی مزدور ہوں، میرے بچے بھی مزدور ہیں. اگر جو کچھ بھی ہے خدا کا دیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر برکت کتنی ہے میں خدا کی قسم بیان نہیں کر سکتا. میں بیان نہیں کر سکتا. اس وقت میرے 3 سینٹر چل رہے ہیں جن کے اندر جو کہ میں اپنی گرہ خود سے چلا رہا ہوں. ایک سینٹر کا خرچہ تقریباً 90,000 روپیہ ماہانہ ہے، وہ ٹیچرز کی تنخواہیں اور وغیرہ رینٹ وغیرہ. 3 سینٹر جس کے اندر 400 500 بچی جو ہے ہنر سیکھ رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. یعنی کہ میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں تقریباً 10 سال سے کہ جو بچیاں اور بچے بیکار گھروں کے اندر فیس نہیں دے سکتے اور گھروں کے اندر ہیں اور آنے والے وقت میں وہ زمانے کے لیے لوگوں کے لیے معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے، ان کی تربیت کی جائے. کون سے شہروں میں؟ فیصل آباد میں. اچھا. اور ایک جہانیہ کے اندر ہے اور ایک اب میں وہ جو ہے نا ادھر لاہور کے اندر. ہاں جی یہ 3 سینٹر فیصل آباد کے اندر ہے. ایک ہی جگہ پہ، ایک جگہ ہے کرامت آباد وہاں پہ ہے، ایک غلام آباد کے اندر ہے ایک سینٹر، ایک گاؤں ہے اور کافی سارے ان کے نزدیک. ٹھیک ہے. تو یہ صرف یہ چیز ہے کہ جو بچیاں بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ نہ تو بھیک مانگنے جائے، بھیک نہیں مانگنی چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، نہ وہ کو برا کام کرنا.
اگر وہ کرنا بھی چاہیں ان کے پاس ایسی ضروریات پوری ہونی چاہیے جس سے وہ ارادہ طلب کر دیں کہ بھی میرے پاس تو کھانا ہے، میں چوری کر کے کیا لاؤں گا، کھانا ہی تو لانا ہے. بس یہی ہے. بڑی مہربانی کمبو صاحب آپ کی. لیکن جاتے جاتے ناظرین کو کوئی تلقین کرنا چاہیں، کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی ضرور انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اپنے بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سچا مسلمان بننا چاہیے. اس کے بعد بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو. قرآن نماز کا کبھی ساتھ مت چھوڑنا، ذکر کا ساتھ مت چھوڑنا. یہ دنیا ہے اور یہ دنیا ہی میں رہ جائے گی، لیکن اس کے عوض ہم جو برائیاں ساتھ لے جاتے ہیں اس سے بچو. اور جو کچھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں خرچ کرو، اپنے بچوں پہ لگاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو تاکہ آنے والے وقت کے اندر وہ بچے ایک مثال بنے. ہاں جی، اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچے اور پکے پاکستانی بھی ہیں، اور یہ سچے اور پکے وفا شعار بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے لاڈلے بھی ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں، اور اپنے دین اپنے مذہب پر مر مٹنے والے بھی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت جزاکم اللہ خیر. بہت خوب. مشتاق احمد کمبو صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے آپ نے کچھ ٹائم ہمیں دیا اپنے دیکھنے والوں کے لیے. اور ناظرین انشاءاللہ ملیں گے آئندہ ایسے ہی کسی اور اچھی شخصیت کے ساتھ، اور مشتاق احمد کمبو صاحب کے ساتھ بھی مزید پروگرام ہمارے ہوں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھیے گا. اور اجازت ہم دونوں کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.